حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب مسیح ہندوستان میں کا خلاصہ شروع کریں گے۔ اس کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اس مختصر ویڈیو میں کتاب کا دباچہ ذکر ہوگا، یعنی کتاب لکھنے کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے عیسائیوں اور مسلمانوں کے عقائد اور ان عقائد کے نقصانات، کیا اسلام جبر اور تلوار سے پھیلا، اسلامی جنگوں کی اقسام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کافر کہنے کی دو وجوہات، اور بنی نوع انسان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمدردی کیا ہے، ان امور کا خلاصتاً ذکر ہوگا۔ یہ کتاب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپریل 1899 میں لکھی، جبکہ اس کی عام اشاعت پہلی بار 20 نومبر 1908 کو ہوئی۔ کتاب لکھنے کا مقصد: حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے جو غلط عقیدے مسلمانوں اور عیسائیوں میں پھیل گئے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ: عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، پھر وہ جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے اور اپنے باپ یعنی خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں، اور آخری زمانے میں جلالی رنگ میں زمین پر نازل ہوں گے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ جب وہ آخری زمانے میں جزا سزا کے لیے دنیا میں آئیں گے، تب جو ان کو اور ان کی ماں کو خدا نہیں مانے گا، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ: مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی۔ یہودیوں نے جب ان کو صلیب دینا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے ایک سفید مینارے کے قریب دنیا میں نازل ہوں گے، اور امام مہدی کے ساتھ مل کر ہر اس شخص کو قتل کر دیں گے جو اسلام قبول نہیں کرے گا۔ کوئی نشان یا وعظ و نصیحت نہیں ہوگی، لوگ یا مسلمان ہوں گے یا خون ریزی کا بازار گرم ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے پیدا ہو چکے ہوں گے، اور اس وقت بادشاہ اور خلیفہ وقت امام مہدی ہی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی معاونت کریں گے۔ مختصر یہ کہ مسلمان بالخصوص فرقہ اہل حدیث ایک خونی مسیح اور خونی مہدی کے منتظر ہیں، جیسا کہ اہل حدیث کے ایک عالم اپنی کتاب اقتراب الساعہ میں لکھتے ہیں کہ مہدی پیدا ہونے والا ہے اور وہ ہندوستان کے بادشاہ انگریزوں کو اپنا غلام بنائے گا۔ یہ اس وقت بات کہی جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ عیسائیوں کے عقیدے کا نتیجہ اور نقصان: عیسائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس لیے اس عقیدے سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کا نتیجہ اور نقصان: جہاں حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کے عقیدہ جہاد کا بھی ذکر فرمایا ہے، پس مسلمانوں کے خونی مسیح، خونی مہدی اور جہاد کے عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دوسرے مذاہب والوں کے لیے اخلاق، رحم، محبت اور ہمدردی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کا خونی مسیح اور خونی مہدی آ کر انہیں قتل کر دیں گے۔ دوسرا، اس سے غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جبر اور تلوار سے لوگوں کو مسلمان بناتا ہے، اور جو قبول نہ کرے اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے جبر جائز نہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی بتاتا ہے کہ دین جبر کی تعلیم نہیں دیتا۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے طرح طرح کے مظالم برداشت کیے، لیکن ہمیشہ صبر کیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر ہجرت کے بعد بھی جب کفار نے مظالم بند نہ کیے اور ظلم انتہا کو پہنچ گیا، تب خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ تلوار اٹھانے والوں کو تلوار سے ہی قتل کیا جائے، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ اگر جبر کی تعلیم ہوتی تو اتنا صبر نہ کرتے اور معاف بھی نہ فرماتے۔ پس اسلام کی جنگیں بے گناہوں کو شہید کرنے کے جرم میں اور بطور حفاظت جاں اور دفاع کے لیے تھیں، نہ کہ اسلام پھیلانے کے لیے۔ پس چونکہ جبر اور قتل و غارت اسلام کی تعلیم نہیں، اس لیے اسلام کے برعکس کوئی خونی مسیح اور خونی مہدی نہیں آ سکتا۔
یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی جنگوں کی اقسام بھی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اسلامی جنگوں اور شرعی جہاد کی 3 اقسام ہیں۔ 1، اگر کوئی حملہ آور ہو اور جان کا خطرہ ہو تو دفاع یعنی اپنی حفاظت کے لیے لڑنا۔ 2، ظالم کو سزا دینے کے لیے لڑنا یعنی خون کے بدلے میں خون۔ نمبر 3، آزادی قائم کرنے کے لیے لڑنا یعنی مزاحمت کرنے والوں کی قوت توڑنے کے لیے لڑنا جو مسلمان ہونے سے روکتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کافر کہنے کی وجہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے کافر کہنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ میں خونی مسیح اور خونی مہدی کے عقیدے کو نہیں مانتا۔ دوسرا یہ کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ اعلان کیا ہے کہ میں ہی وہ مسیح اور مہدی ہوں جس کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی، مگر بغیر تلواروں اور بندوقوں کے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ میری ہمدردی یہ ہے کہ ان کو سچے، تمام نقائص سے پاک اور واحد خدا کی طرف توجہ دی جائے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ ان کی اخلاقی حالتوں کو درست کیا جائے اور خونی مسیح اور مہدی کے غلط عقیدے کی اصلاح کی جائے۔ اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ تاریخی واقعات وغیرہ روشن ثبوتوں سے بھی عقائد کا باطل ہونا ثابت کروں، سو میں اس کتاب میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے اور نہ آسمان پر گئے، اور نہ کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پھر زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے، بلکہ وہ 120 برس کی عمر پا کر سری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے، اور سری نگر محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے۔ کتاب کے ابواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ارادہ 10 ابواب اور ایک خاتمہ لکھنے کا تھا، مگر بعد میں ان 4 ابواب پر ہی اکتفا کیا۔ پہلا باب، انجیلی دلائل۔ اس باب میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صلیبی موت سے بچنے پر اناجیل سے دلائل دیے۔ دوسرا باب، قرآن و حدیث سے دلائل۔ اس باب میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صلیبی موت سے بچنے اور طبی وفات پانے کے متعلق قرآن و حدیث سے دلائل دیے ہیں۔ تیسرا باب، طب کی کتب سے دلائل۔ طب کی کتابوں سے دلائل دیے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب سے زندہ اتار لیے گئے تھے، اور ان کے زخموں کے لیے ان کے حواریوں نے مرہم تیار کی تھی جسے مرہم عیسیٰ کہتے ہیں۔ چوتھا باب، تاریخی کتب سے دلائل۔ تاریخ کی کتب سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کشمیر کی طرف ہجرت کرنے کے دلائل دیے۔ یہاں پہلی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ دوسرے لیکچر میں باب اول یعنی انجیلی دلائل کا خلاصہ بیان ہوگا۔